نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد جو فرمایا امہات المؤمنین کے لیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تمام کی تمام امہات المؤمنین جو تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیائیں تھیں، یہ سب کے لیے حکم بالکل کیٹیگوریکلی ایکول تھا. اور ظاہر ہے لاسٹ ہم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا اور اس سے پہلے باقی امہات المؤمنین کا ڈسکس کیا. آج نیکسٹ جو ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ ان کے جو والد تھے حیی بن اخطب، یہ بنو نذیر قبیلہ جو تھا، دا جیو ٹرائب مدینہ کے سراؤنڈنگ میں، اس کے چیف تھے، اس کے سردار تھے بنو نذیر کے. اور ان کی جو لائن آف ڈسینٹ تھی، اٹ کوڈ بی ٹریسڈ بیک ٹو سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی تھے اللہ کے. اور جو ان کی والدہ تھیں درہ، وہ ڈاٹر، شی واز دا ڈاٹر آف دا چیف آف بنو قریظہ، جو ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، جیوش قبیلہ ٹرائب، اس کے چیف کی، اس کے سردار کی یہ بیٹی تھی درہ، ان کی والدہ جو تھی. تو یعنی گویا ان کے والد جو تھے وہ بنو نذیر کے قبیلے کے سردار تھے، اور جو ان کی والدہ تھیں وہ بنو قریظہ کے قبیلے کے جو سردار تھی ان کی بیٹی تھیں. تو ان کا ایک جوش قبیلے جو تھے اس زمانے کے، دونوں بڑے میجر بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سے تعلق تھا. اور پھر ہارون علیہ السلام سے جا کے ان کا شجرہ نسب ملتا تھا. بنو نذیر اور بنو قریظہ کے حوالے سے ظاہر ہے ہم ڈسکس کرتے بھی رہتے ہیں کہ دو بڑے مدینہ کے قبیلے تھے، بہت ہی پرومیننٹ جوش ٹرائبس تھے مدینہ میں. اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دا کارڈ آف مدینہ جو تھا شروع میں ہوا تھا، دا پیس ٹریٹی جسے کہہ سکتے ہیں، جو فرسٹ پیس ٹریٹی ان اسلام بھی تھا، یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر ان سے ایک پیس ٹریٹی سائن کی ہوئی تھی، لیکن ان دونوں نے ہی اس پیس ٹریٹی کو وائلیٹ کیا اور اپنے ایشورنسز کے خلاف گئے. اور ظاہر ہے اس میں جو بنو نذیر تھے، they were incited by the idolaters of Makkah to kill the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, but Allah subhanahu wa ta'ala disclosed to him their conspiracy. ابو داؤد کے اندر ہمیں روایت ملتی ہے. تو ظاہر ہے پھر غزوہ بدر کے بعد، یعنی بیٹل آف بدر کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جا کے پھر اس فورٹ کا جو ان کا قلعہ تھا اس کا محاصرہ کیا، اور تقریباً 6 ماہ تک اس قبیلے کا محاصرہ رہا. اور فائنلی ان کا اگریمنٹ ہوا کہ ایک پیس کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ اٹ واز اگریڈ دیٹ دے میں لوڈ آل دا کیملز، اور جو واٹ ایور کیملز کے اوپر مال وغیرہ سب وہ لوڈ کریں اپنے اس فورٹ سے، اپنے اس قلعے سے، اور یہاں سے چلے جائیں، الا یہ کہ وہ ویپنز وغیرہ ان کو الاؤ نہیں کیے. بہرحال پیسفلی یہ میٹر ریزالو ہوا ان کے درمیان، اور یہ لوگ پھر جا کے خیبر میں آباد ہو گئے. اور وہاں خیبر میں دوسرے جو جوش سیٹلمنٹس تھی ان کے ساتھ یہ پھر رہنے لگے. اور وہاں پہ ہی حضرت بی بی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، ان کی شادی ہوئی سلام بن مشکن سے، مگر اس نے انہیں طلاق دے دی، اور شی واز ڈیورسڈ، اینڈ دین لیٹر آن شی واز میرڈ ٹو کنانہ بن ابو حقیق. اور بعد میں کنانہ جو تھے یہ ہی واز کلڈ ان دا بیٹل آف خیبر. بعد میں جو خیبر کا مشہور غزوہ خیبر کا پھر جب ہوا واقعہ، وہاں پہ یہ ان کے شوہر بھی اس میں ہلاک ہو گئے. اور شی واز ٹیکن کیپٹیو along with others، جو دوسرے قیدی تھے مسلمانوں کے، ان میں یہ بھی تھیں. اور جو اس وقت کے جو صحابہ تھے، کمپینینز تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص طور سے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک سلیو گرل چاہیے، ایک باندی چاہیے.
تو ان کیپٹنز میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جسے چاہو چوز کر لو، اور انہوں نے انہیں بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا کو چوز کیا کہ شی شوڈ بی مائی باندی یا سلیو گرل. مگر ایک دوسرے صحابی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ شی از دا ڈاٹر آف دا چیفس آف بنو نذیر اینڈ بنو قریظہ، یعنی یہ دونوں ہی جو بڑے قبیلے ہیں بنو نذیر کے جو سردار تھے حیی بن اخطب، ان کی بیٹی ہیں، اور جو بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی درہ، ان کی والدہ تھی. تو دونوں بڑے قبیلوں کے سرداروں کے سے ان کا تعلق تھا. تو یعنی ان سے یہ آپ انہیں خود لے لیں اپنے لیے. اینی ہاؤ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا قلبی رضی اللہ عنہ کو ایک دوسری کوئی بھی فیمیل سلیو جو تھیں ان میں باندی دے دیں، اور صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور فری کر کے کہا اگر چاہو تو مجھ سے نکاح کر لو. یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے. اور انہیں چوائس دی کہ شی ہیڈ دا آپشن ٹو گو بیک ٹو ہر لینڈ اینڈ وٹ ایور، یہ جا سکتی ہیں. لیکن انہوں نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اختار اللہ و رسولہ لقد کنت اتمنی ذالک فی الشرک، کہ نہیں میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اور میں تو یہ میری تمنا تھی زمانہ شرک میں، زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح کی کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں. تو بہرحال یہ ان کا نکاح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. اور اپنی شادی کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سنایا کہ جب مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جو خیبر کا بڑا قلعہ تھا، فورٹ تھا، اس کے جب سراؤنڈ کیا ہوا تھا، تو ان کو رات میں ایک دفعہ ایک خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چاند آ کے ان کے گود میں، یعنی مون ہیز کم ڈاؤن آن ان ہر لیپ. اور انہوں نے یہ خواب جو ڈریم تھا ان کا، یہ جب اپنے شوہر یعنی اپنے ہسبینڈ کو سنایا، کنانہ کو، تو انہوں نے انہیں زور سے تھپڑ مارا. ہی slapped her so hard on her face کہ اس کے نشان ان کے منہ پر باقی رہ گئے. یہ واقعہ پورا البدایہ والنہایہ میں ہے. اینی ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر نکاح فرمایا خیبر سے واپسی پر، اور صد صبا کا کوئی مقام ہے وہاں پہ جہاں ان سے کا نکاح ہوا، اور وہیں پہ پھر ولیمہ وغیرہ کی بھی ایک سارٹ آف سیرمنی چھوٹی سی ہوئی، جہاں پہ تمام صحابہ کرام خود ڈیٹس اور چیز اور بٹر اور آئل ایٹسیٹرا وغیرہ ساری جو تھیں اس زمانے کی ڈشز وہ لائے اپنے ساتھ، کھجوریں، چیز، پنیر جسے کہتے ہیں، بٹر، مکھن وغیرہ، آئل، یہ سب چیزیں لائے، اور وہاں پہ انہوں نے نوش فرمائیں، اور یہ سارٹ آف ان کا ولیمہ ہوا. اور پھر تھرو آؤٹ دیئر ریٹرن جرنیز بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ شی واز رائڈنگ سیم کیمل وتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیہائنڈ ہر. تو یہ ان کا ایک ظاہر ہے شادی کے بعد کا ایک ہمیں ان سے واقعہ ملتا ہے روایات میں. ان کے بہت سارے میرٹ سے ظاہر ہے شی واز اے ویری وائز اینڈ انٹیلیجنٹ وومن. شی ڈid ناٹ گو ہوم although شی واز given دا چوائس. ان کو اختیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر کہ آپ جائیں تو واپس چلی جائیں، لیکن انہوں نے کہا اختار اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. آئی وانٹ ٹو بی ود اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شی واز ویری کائنڈ، بہت ہی زیادہ کائنڈ ہارٹڈ تھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ ان کی ایک میڈ سلیو تھی، ایک باندی تھی، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے ان کی شکایت لگا دی کہ شی اسٹل آبزرو دا فاسٹ آف سبات، جو جیوش ایک ٹریڈیشن ہے، وہ سیٹرڈے کے دن جسے یوم السبت کہا جاتا ہے، سبات کے دن وہ روزہ رکھتی ہیں، جو ان کا ہولی ڈے تھا جیوش کا. اور یہ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان سے شی اسٹل مینٹینس ٹائز ود دا جیوز. یہ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ ڈیپیوٹیڈ somebody to find out the truth and جب کسی اس بندے نے اس کا sort of اس پہ انویسٹیگیٹ کیا تو she replied back and she asserted that when Allah has given me a better day, Friday, then why should I observe the fast on Sabbath. یعنی جب اللہ نے مجھے بہتر دن عطا کر دیا تو میں کیوں روزہ رکھوں گی سیٹرڈے کو. اور جہاں تک میرے فیملی ممبر سے ٹائز مینٹین کرنے کا سوال ہے تو اس سے اسلام نہیں روکتا. جو میرے بلڈ ریلیشنز ہیں ان سے میں کین جسے کہا جاتا ہے ریلیشنز ہیں ان سے میں صرف تعلق رکھنے پہ تو مجھے اسلام کوئی منع نہیں کرتا. تو دیٹ از ناٹ اے کرائم. ظاہر ہے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی.
اور بعد میں انہوں نے پھر اپنی اس باندی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی. اینڈ the devil had provoked her to go backbite against بی بی صفیہ. اور اس پر بجائے غصہ کرنے کے یا انہیں پنش کرنے کے اپنی باندی کو she set her free. جن کا مظاہر ہے ایک لیول آف جنراسٹی تھا کہ اس باندی کو بجائے سزا دینے کے یا بجائے کچھ غصہ کرنے کے یا کمپلین کرنے کے انہوں نے اسے آزاد کر دیا. یہ ان کا ایک بہت ہی جنراسٹی کا ایگزامپل ظاہر تھا. once the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم found her weeping, اور رو رہی تھیں, اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ دوسری امہات المومنین کی طرف سے انہیں ایک بات پتہ چلی کہ انہوں نے کہا کہ you are from a Jewish tribe, یا you belong to the Jews whereas we are from the clan of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک sort of اپنی اس کی انہیں ایک آر دلانے کی کوشش کی. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ یعنی ان رپلائی بجائے رونے کے you should have replied back کہ you are an offspring of ہارون علیہ السلام, آپ تو ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں, اور آپ کے انکل جو تھے آپ کے چچا موسیٰ علیہ السلام تھے, اور پھر آپ کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی آپ کو تو اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہے, آپ تو ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں, موسیٰ علیہ السلام آپ کے انکل تھے, اور میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شوہر ہوں. یہ ایک ظاہر ہے بہت مرتبے اور مقام کی بات ہے. اور بہرحال دوسری امہات المومنین کی طرف سے جب یہ بات پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کی گواہی دی ان کے بارے میں بی بی صفیہ کے کہ انہا اسلمتی و حسن اسلامیہ, کہ شی از اے پرفیکٹ بلیور, ان کا اسلام تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. اس کی بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے, ہی واز ان مچ پین, تو انہوں نے باقاعدہ شی سیڈ کہ او اللہز میسنجر آئی وش آئی وڈ گیٹ یور پین انسٹیڈ آف یو. یعنی انہیں اتنی درد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ مجھے آپ کی پریشانی, آپ کی جو پین ہے, آپ کا جو درد ہے, آپ کا جو تکلیف ہے, وہ مجھے مل جائے آپ کی جگہ. تو بہرحال دوسروں کی جو بھی ڈاؤٹس تھے, جو دوسروں کی طرف سے ڈاؤٹ, جو whoever doubted her in sincerity and showed her on their face, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم told them that she always speaks the truth. یہ ایک سچی خاتون ہے, تو ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے. اور ظاہر ہے she was very generous when she came to Medina first time. She gave a lot of her jewelry to سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھیں امہات المومنین تھی رضی اللہ عنہن, انہوں نے باقاعدہ اپنے جیولری میں سے انہیں گفٹس دیے. اور جب ریبلز نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جو باغی تھے, انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو, and they were preventing all kinds of provision and water from being sent to his house. ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء تک کو بین کیا ہوا تھا ان کے گھر میں جانے سے. اس وقت she arranged supply of these necessities through حضرت حسن رضی اللہ عنہ. یعنی باقاعدہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانے پینے کا سامان حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تھرو ارینج کروا کے بھیجا. اور انہوں نے بہت ساری احادیث وغیرہ بھی روایات کی ہیں. ان کے فیمس اسٹوڈنٹس کے اندر سیدنا زین العابدین کا نام آتا ہے, پھر اسحاق بن عبداللہ کا, مسلم بن صفوان کا, کنانہ کا, یزید بن مطلب کا. یہ بڑے بڑے جو تابعین تھے, انہوں نے ان سے بہت ساری روایات کی ہیں. اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو تھیں, she passed away, she finally died in Ramadan سن 50 ہجری and she was buried in جنت البقیع. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے she died in 52 ہجری, مگر بعض سے یہی پتہ چلتا ہے اتھینٹک سے کہ یہ she died in 50 ہجری, رمضان کا مہینہ تھا, اور انہیں جنت البقیع میں دفنایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.